ایک ایسی لڑکی جس کی زبان سب کے لیے عذاب بن گئی، جو منہ میں آیا بول دیتی، بڑے چھوٹے کسی کی پرواہ نہیں۔ لیکن ایک دن اس کی زبان سے ایسا لفظ نکلا کہ سارا گاؤں ہل گیا۔ وہی زبان جو دوسروں کو نیچا دکھاتی تھی، خود اس کی بربادی کا سبب بنی۔ آخر اس نے کیسے سیکھا کہ زبان کا زخم تلوار سے گہرا ہوتا ہے؟ یہ جاننے کے لیے کہانی کو مکمل دیکھیں۔ گاؤں کی صبح ہمیشہ کی طرح پرسکون تھی، لیکن ایک گھر میں شور برپا تھا۔ نصرت بی بی اپنی بیٹی نازیہ پر چلا رہی تھی، ارے نازیہ، ذرا زبان قابو میں رکھو، لوگ باتیں بناتے ہیں۔ لیکن اپنی ماں کی باتیں اس پر ذرا بھی اثر انداز نہیں ہوتی تھی۔ وہ ہمیشہ اپنی ماں سے کہتی، امی، میں سچ بولتی ہوں، جھوٹ نہیں۔ اس کی ماں نے سر پکڑ لیا۔ ایک دن وہ گاؤں کی ایک عورت کے ساتھ الجھ پڑی اور اسے بھی کھڑی کھوٹی سنانے لگی۔ سب لوگ جمع ہو گئے، بات بڑھ گئی اور ایک بزرگ بولے، بیٹی، زبان میٹھی رکھو، اس سے تمہاری عزت بڑھے گی۔ لیکن نازیہ نے انہیں بھی کھڑی کھوٹی سنا دی اور کہنے لگی، میں تو ایسی ہی ہوں اور ہمیشہ ایسی ہی رہوں گی۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی گئی اور گاؤں کے لوگ آہستہ آہستہ اس سے دور ہونے لگے۔ ایک دن نازیہ اسکول کی استانی سے بھی لڑ پڑی اور کہنے لگی، آپ کو پڑھانا بالکل بھی نہیں آتا۔ تو استاد نے غصے سے کہا، بیٹی، تمہارا مستقبل اسی زبان کی وجہ سے خراب ہوگا۔ نصرت بی بی بیچاری اکثر روتی رہتی اور اللہ سے دعا کرتی، یا اللہ، میری بیٹی کو عقل دے دے، یہ زبان نہ اسے عزت دے رہی ہے نہ چین۔ نازیہ اکثر اپنی سہیلی سے بھی یہی کہتی، میں کسی سے نہیں ڈرتی، ہمیشہ سچ بولتی ہوں اور سب کو سچ بتا دیتی ہوں۔ لیکن اسے اندازہ نہیں تھا، اس کا غرور جلد ٹوٹنے والا تھا۔ ایک دن گاؤں میں ایک نئی فیملی رشیدہ بی بی اور اس کا بیٹا تیمور آئے۔ دونوں شریف لوگ تھے اور گاؤں والوں سے نرمی سے پیش آتے۔ گاؤں والوں نے بھی ان کا خوشی خوشی استقبال کیا۔ رشیدہ بی بی کا بیٹا تیمور ہر کام نرمی سے کرتا، بڑوں سے ادب سے بات کرتا۔ نازیہ سوچنے لگی، کاش میں بھی اتنی عزت پاتی، لیکن زبان ابھی بھی اس کی بے قابو ہی تھی۔ کچھ دنوں بعد گاؤں میں بات چلی کہ رشیدہ بی بی اپنی بیٹی کے لیے لڑکی ڈھونڈ رہی ہیں۔ تو نازیہ کی ماں کے دل میں خیال آیا، کاش وہ ہماری بیٹی کو دیکھیں۔ لیکن سب نے کہا، وہ نازیہ، اس کی تو زبان ہی اتنی لمبی ہے، اس سے کون رشتہ کرے گا؟ چند دن گزر جانے کے بعد نازیہ نے تیمور کے سامنے ایک عورت کو برا بھلا کہا اور اس پر چیخنے لگی۔ تیمور چپ رہا، مگر اس کے چہرے کا تاثر سب کچھ کہہ گیا۔ اگلے دن شام کے وقت نصرت بی بی کو پتہ چلا کہ تیمور کا رشتہ کسی اور جگہ طے ہو گیا ہے، تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور خود کو کوستے ہوئے کہتی، یہ میری بیٹی کی بد زبانی کا نتیجہ ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے گاؤں کے سب لوگ اس سے دور ہو گئے۔ اب اس کی کوئی سہیلی بھی نہیں تھی جس سے وہ اپنے دکھ درد بانٹ سکے۔ تب جا کر اسے احساس ہوا کہ اس نے سب کچھ کھو دیا ہے، وہ بھی اپنی زبان کی وجہ سے۔ اب نازیہ نے خود کو بدلنا شروع کیا۔ اس نے دیکھا ایک دن بارش ہو رہی تھی اور ایک بوڑھی اماں گرنے لگی، تو وہ بھاگ کر گئی، انہیں اٹھایا، کپڑے صاف کیے۔ تو بوڑھی اماں بولی، بیٹی، زبان کا زخم ٹھیک نہیں ہوتا، مگر نیت بدل جائے تو سب بدل سکتا ہے۔ بس پھر نازیہ وہاں سے گھر گئی اور جا کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے لگی، یا اللہ، مجھے ہمت دے، میں اپنی زبان پر قابو رکھ سکوں، تاکہ میری عزت جو کھو چکی ہے وہ گاؤں والوں سے میں واپس لے سکوں، کیونکہ میں دل سے نادم ہوں۔ اس دن کے بعد نازیہ گاؤں کے سبھی لوگوں کے ساتھ نرمی سے بات کرتی، کوئی بات بھی کہتی تو احترام سے۔ لوگ حیران تھے، کیا یہ وہی نازیہ ہے؟ کیونکہ وہ جو گاؤں کے پیاسے لوگ تھے انہیں پانی بھی پلانے لگی۔ چند مہینے گزر جانے کے بعد تیمور شہر سے گاؤں واپس لوٹا تو گاؤں والوں نے بھی خوب اس کا استقبال کیا۔ تب اس نے نازیہ کو دیکھا تو کہنے لگا، تم مجھے ہمیشہ سے اچھی لگتی تھی، اس لیے میں چاہتا تھا کہ تم اپنی زبان بدلو، اسی لیے میں نے رشتے کی جھوٹی خبر پھیلائی۔ اب جو تم نے اپنی زبان بدل لی ہے، تو جو اپنی زبان بدلے وہ اپنی قسمت بھی بدل سکتا ہے۔
اب نازیہ گاؤں والوں کے لیے مثال بن گئی۔ لوگ کہتے، دیکھو زبان کی سختی نے اسے توڑا مگر نرمی نے بنا دیا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، زبان انسان کا اصل چہرہ ہے۔ میٹھی باتیں دشمن کو بھی اپنا بنا دیتی ہیں، مگر کڑوی باتیں اپنے کو بھی بیگانہ کر دیتی ہیں۔ Do like my videos and don't forget to subscribe my YouTube channel. Also press the bell icon.